السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 23 دسمبر کی کال لے کر، اور سب میں پہلے ہم بات کریں گے آج کے سیشن پر. آج کا سیشن جو تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو کل کا جو کلوزنگ تھی اس میں کچھ ڈپریشن تھی، ظاہری بات ہے اتنے پوائنٹ گرے تھے، مگر آج کے سیشن کا آغاز ویسا نہیں تھا. بلز نے اپنی بہت ایفرٹس کی کہ کسی طریقے سے اس ٹریگر کو سیکیور کر سکے جو ہم نے آپ کو دیا تھا 43,277 کا. اور ایک بات تو یقینی طور پہ سمجھ میں آ گئی تھی، اگر آپ چارٹ میں دیکھیں تو ہائی نظر آ رہا ہے 43,478 کا، تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم 43,546 کے قریب نہیں گئے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم لانگ پوزیشن ہمارے لیے سود مند نہیں تھی. وہ الگ بات ہے کسی اسٹاک میں اگر ہم نے لانگ کال دی ہوئی ہو تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر اوور آل اگر مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو مارکیٹ کے اندر جو تیزی کا عنصر تھا وہ نہیں بننے والا تھا، کیونکہ مارکیٹ 43,546 کے اوپر نہیں ٹریڈ ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ کم و بیش مارکیٹ جو ہے میرے خیال میں 2 بجے کے اراؤنڈ جو ہے 43,277 کو توڑتی ہے. اگر آپ انٹراڈے چارٹ پہ جائیں گے اور 2 بجے کے بعد 43,277 کے پاس ماؤس لا کے چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی 43,277 ٹوٹا ہے، مارکیٹ میں ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن آئی، جیسے کلف سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے، مارکیٹ نیچے گری، اور اس کو فری فال بھی جیسی سچویشن کہہ سکتے ہیں. 42,757 تک مارکیٹ آئی، اور اس کے بعد پھر ایک وہ جو ڈیڈ کیٹ باؤنس ہوتا ہے وہ ملا مارکیٹ کو، اور مارکیٹ کم و بیش اس کے آس پاس کلوز ہو گئی. مارکیٹ نے کوئی 426 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ایوریج کلوزنگ پہ، اور 17.84%، اگر آپ دیکھیں تو 17.84% جو ہے مارکیٹ میں والیومز بھی کم ہوا. آج کے مارکیٹ میں جو میجر لوزر تھے وہ ریفائنری سیکٹر نظر آ رہا تھا، اور آئل ایکسپلوریشن کمپنیز بھی جو تھیں ان میں بھی مندی دیکھی گئی. مگر ان مندی کچھ اس طرح کی ریفائنری میں ہوئی، اور چونکہ ریفائنری جو ہے پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ ایکٹیولی موو کر رہی تھی، تو اس وجہ سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو بہت ڈینٹ پڑا، اور جب ریفائنریز نیچے گئیں تو باقی سارے اسٹاک بھی اس سے متاثر ہوئے. تو جناب بہرحال مارکیٹ ایک نقصان کے ساتھ 426 پوائنٹ کے بند ہو گئی. اور آج میں ایک سیلیبریشن میں نے یہاں پر اپنے گروپ پہ کی. تو اگر یاد ہو کچھ دن پہلے کی بات ہے جب میں نے 100 انڈیکس کال میں ایک بار یہ بات کہی تھی کہ جس وقت مارکیٹ گرے گی اس وقت مجھے میرے ممبر خوش مطمئن نظر آنے چاہیے. آج آپ لوگوں نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، میرے بیان سے باہر ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں نے اپنی لیکویڈیٹی کی پوزیشن میرے ساتھ شیئر کی ہے تو مجھے پتہ لگا کہ جو محنت سیفلی انویسٹ کر رہی ہے وہ ضائع نہیں جا رہی. اور گرتی ہوئی مارکیٹ میں جہاں 300-400 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہو جائے اور اگر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. چڑھتی ہوئی مارکیٹ میں تو سب خوش ہو جاتے ہیں، گرتی ہوئی مارکیٹ میں خوش ہونا بہت بڑی بات ہے. اور آج آپ لوگوں نے وہ خوش ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ یو گائز آر ٹرو فالوورز آف سیفلی انویسٹ. اور آپ لوگوں کو جس طرح ایگزٹ کرایا جاتا ہے آپ لوگ وقت پہ ایگزٹ لیتے ہو، اور جس وقت آپ کو باوجود ایگزٹ کے مارکیٹ بند ہونے سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے میں نے آپ کو کچھ اسٹاک میں انٹریز بھی کروائی ہیں. تو ہیڈس آف ٹو یو آل. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنا اچھا فوکس کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. اچھا، یہ فائنل نوٹس ہے، آج رات 12 بجے یہ ہمارا گلف کورس کلوز ہو جائے گا، اور کل سے ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے، اور 25 اور 26 کو ہماری کلاس ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ. تو
اس سے پہلے میں تھوڑا سا نیوز کے حوالے سے کوئی نیوز میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کچھ اس میں شیئر نہیں کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خبریں کوئی خاص نہیں ہیں, صرف خوف کا عنصر مارکیٹوں میں ہے, پاکستانی مارکیٹ میں بھی ہے. پاکستانی مارکیٹ تو سمجھیے کہ جس طرح کراچی کوئٹہ کی ہواؤں پہ سردی آتی ہے اور کوئٹہ کی ہواؤں سے سردی چلی جاتی ہے, اسی طریقے سے ہماری مارکیٹ بھی جو ہے نا باہر کی فضائیں جو ہیں اسے متاثر کر رہی ہیں. تو اوور آل گلوبل انڈیسز جو ہیں وہ شدید رد عمل کا شکار ہیں. اور میں نے آپ کو کل اتفاق سے وہ میرے پاس نیوز اتنی لیٹ آئی تو میں کل کی کال میں تو اپڈیٹ نہیں کر سکا وہ, مگر میں نے آپ لوگوں کو اسکرپ کی جو کال تھی اس میں واضح طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ مارکیٹ میں کیا پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں. اور آپ لوگوں کو اسی لیے میں نے کہا تھا آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں گے. جو آج کا سیشن تھا اس کے لیے میں نے آپ کو کل رات میرے خیال میں 12-1 بجے یہ اپڈیٹ دے دی تھی کہ آپ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ یہ مال کہیں نہیں جا رہا, مل جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے آج آپ لوگوں نے وہ کر کے دکھایا. خیر بہرحال پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب جو ہمارا سیشن فیئر میں شروع ہوا, پچھلا سیشن فیئر میں کلوز ہوا, آج کا سیشن فیئر میں شروع ہوا, اور پھر ہم نے آج کے سیشن میں 2 بجے کے بعد کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ کنڈیشن دیکھی جو میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو, فری فال سچویشن. اب جو کلوزنگ ہے وہ 42,857-841 کے آس پاس ہے, میرے خیال میں 32-40 پوائنٹ اس سے اوپر ہے. تو یہ معاملہ تھوڑا خرابی کی طرف ہے کہ اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں پریشر ہوگا. اب یہاں پر ایک بات میں یاد دلاؤں گا آپ کو کہ میں نے آپ کو کل کی کال میں یہ کہا تھا اور پرسوں کی کال میں کہ 42,857 کے نیچے بیئرز اسٹیبلش ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اور میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو موجودہ کریکشن ہے وہ یا جو موجودہ گراوٹ ہے اس میں ہمیں قطعی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گی اور پھر اس کے بعد اوپر چلی جائے گی, ریکور کر لے گی. تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, مگر اس کے اندر ایک فنڈامنٹل ریزن شامل ہو گیا جو انگلینڈ کے حوالے سے خبر آئی. اور اس کے بعد پھر میں نے کل آسٹریلیا کی جو نیوز آپ سے شیئر کی تھی وہ بہت اہم نیوز ہے کہ میڈیا نے اس کو بھی اتنا ہائپر اس میں تو نہیں دیکھا ہے. میں نے اس کو پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں دیکھا, مگر آپ لوگوں سے کل میں نے شیئر کر لی تھی وہ. تو وہ جو نیوز ہے وہ میرے حساب سے بہت پریشان کن ہے پوری دنیا کے لیے, ہول ورلڈ کے لیے. اور جس طریقے سے انگلینڈ کے بارڈر کو سیل کیا گیا ہے, کل تک 40 کنٹریز بند کر چکی تھی, آج میرے خیال میں پتہ نہیں 60-70 ہو گئی ہوں گی. ہر ملک اپنی فلائٹوں کو کینسل کر رہا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے, صرف اس لیے نہیں کہ یو کے کو بند ہوا ہے. خوف یہ بات کا ہے کہ میں نے کل کی کال میں ذکر کیا تھا کہ اٹلی کا ایک شہری ہے جس میں یہ سیم وائرس دریافت ہوا ہے. مجھے اس کی لوکیشن نہیں پتہ تھی کہ وہ انگلینڈ میں ہے یا اٹلی میں ہے, مگر یہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ ایک اٹیلین ہے جس میں یہ, اگر خدا نہ خواستہ یہ اٹلی میں ہے تو اس کا مطلب ہے اٹلی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. تو یورپ اس وقت بہت ڈینجر زون میں ہے کیونکہ ان کی ٹائز ہیں, ان کی جو کیا کہتے ہیں کاروبار منسلک ہیں ایک دوسرے سے. تو اس حوالے سے تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے اب ایک فنڈامنٹل گراوٹ جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے. ہم ٹیکنیکل کریکشن پہ تو تھے ہی تھے, اب اس میں ایک فنڈامنٹل ریزن شامل ہو گیا کہ مارکیٹ کو وہ نیچے لے جائے. تو اس لیے اب ہم کو ذرا مارکیٹ کو دوسرے اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ جب تک یہ وائپ آف نہیں ہوتا تھریٹ, اس وقت تک مارکیٹ میں کوئی سرٹنٹی کی کیفیت جو ہے کہ وہ پیدا ہو, مارکیٹ میں تھوڑا اعتماد کی فضا پیدا ہو, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مگر دنیا کی مارکیٹوں کو جتنا اس کا نقصان ہوگا اس میں پاکستان کی مارکیٹ وہ مارکیٹ ہوگی جس کو سب میں کم نقصان ہوگا. یہ بات آپ چاہیں تو آج نوٹ کر لیجئے میری, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ پاکستان لیسٹ بادرڈ انڈیکس میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, یہاں پر میں اس پہ ابھی ٹائم لگانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر کال بہت لمبی ہو جاتی ہے. خیر, تو جناب علی جو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ مزید 300 پوائنٹ ایسے ہیں جس کے بیچ میں بل سپورٹ فارم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے. یہ ساری جسٹیفیکیشن میں نے اس لیے دی ہے آپ کو کیونکہ 42,857 کے نیچے بھی امید کی فضا پیدا ہوئی ہے.
جو میں مارکیٹ میں اور چارٹ پہ دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلز ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فنڈامنٹل ریزن مارکیٹ کو نیچے گرا رہا ہے. بلز جو ہیں اس بات کے لیے ابھی تک مکمل طور پہ تیار نہیں ہے. گو کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بلز کی ایفرٹ جو ہوں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہو. ایک دن اگر 200 پوائنٹ بڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ بات یاد رکھیے میری. اگر کل 100-200 پوائنٹ مارکیٹ پلس بند ہوتی ہے یا پلس ٹریڈ کرتی ہے تو یہ مت سمجھ لیجئے گا بلش ہو گئی. اب ہم کو کنسسٹنسی کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ کنسسٹنسی پیدا ہو تاکہ ہم اپنے باٹم لیولز کو سیکیور کریں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس وقت تک ہم بڑے احتیاط سے چلیں گے. اور جو آپ کو اسکرپٹ کال دی جاتی ہے تو اس کو پورا پڑھیے. آج یہ بھی علم میں آیا کہ کچھ ممبر ایسے بھی تھے جو انہوں نے پہلی لائن پڑھ کے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے ایک اچھے اپورچونیٹی مس کر دی. تو ایسا مت کیجیے, پورا کال کو پڑھیے, کاغذ پہ لکھیے, ٹریڈنگ پلان بنائیے, تھوڑی محنت کیجیے. جو ٹریڈنگ پلان بناتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے, وہ سب میں بہترین ٹریڈ کرتا ہے. تو آئی ایم اسٹل آپٹیمسٹک فار ٹارگیٹنگ سلیکٹیو اسٹاکس آن لوور لیولس. میں ابھی بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے اس بات کا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر ہم ٹارگیٹڈ ہو کے سلیکٹیو اسٹاک میں جائیں گے, جس طرح آج آپ کو مارکیٹ 400 پوائنٹ کی مندی میں نے کچھ چیزیں خریدنے کو کہیں, تو یہ آپ کو کوئک گینز بھی دیں گے, وہ آپ کو شدید زبردست قسم کا ریٹرن دیں گے. تو یہ ہر اسٹاک کے ساتھ نہیں ہوگا مگر چند اسٹاک کے ساتھ ہوگا. وہ اسٹاک ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرنے اور انشاءاللہ وہ آپ کو رات کو جو کال ملے گی اس میں ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کمفرٹ زون بلز کا یہاں سے تھوڑا دور ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. کمفرٹ زون سامنے نہیں ہے, تو اسی لیے میں نے کنسسٹنسی کی بات کی ہے کہ بلز کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس کے بعد جا کے ٹھیک ہوگا. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ 43,546 اسٹل اے میجر لیول, اور میں اس کو اگر تھوڑا سا بڑے سیناریو میں دیکھوں تو 43,463 کے اوپر جتنا رکتی ہے یہ اتنا بہترین ہو جائے گا بلز کے لیے, یہ اس لیول کے اوپر. اور باقی جو دوسری ریزسٹنسز ہیں ایون 43,211 اور 187 جو ہے, اگر اس کے اوپر بھی مارکیٹ کھڑی ہو جائے کل تو یقین کیجئے کہ جو اس میں پریشر چل رہا ہے اس تھریٹ سے ہم تھوڑے سے باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے اور میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیابی کے ساتھ ٹریڈ کرتے رہیں. اور اپنی جو لیکویڈیٹی کے حوالے سے آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس جو اپڈیٹ مجھے ملتی ہے اس سے میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مزید پریسائز انفارمیشن دوں, اور انشاءاللہ میں دوں گا. اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے لیے دعا فرمائیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.